چاند کے بارے میں ٹیلی فون کی خبروں کا کیا حکم ہے جو آج ملٹی میڈیا موبائل کے ذریعے ٹیلی فون کے ذریعے جو خبریں دی جاتی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ چاند کے متعلق اگر باہر سے ٹیلی فون سے خبریں آتی ہے، موبائل فونز کے ذریعے خبریں آتی ہے، تو اس سلسلے میں اصول یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ خبر دینے والا کن الفاظ میں خبر دے رہا ہے، کن الفاظ میں خبر دے رہا ہے۔ اگر صرف یہ خبر دی کہ یہاں چاند ہو گیا ہے، یا یہ کہ یہاں بہت سے لوگوں نے چاند دیکھ لیا ہے، تو محض ان خبروں کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، چاہے کتنی ہی خبریں کیوں نہ ہو۔ اور اگر خبر دینے والے نے اس طرح خبر دی کہ خود میں نے چاند دیکھا ہے، یا چاند دیکھنے والے فلاں شخص نے خود مجھ سے اس بات کو بیان کیا ہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے، یا یہ کہ قاضی کے یہاں یا رؤیت ہلال کمیٹی یا ذمہ دار کوئی عالم دین یا کوئی مفتی نے چاند کی گواہی قبول کر لی ہے، تو پھر ایسی صورت میں دیکھا یہ جائے گا کہ اگر اس طرح کے مضمون کے ٹیلی فون اتنے زیادہ تعداد میں آئیں کہ ان سے سچائی کا گمان جو ہے غالب ہو جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں فون کی خبروں کا شرعاً اعتبار کیا جائے گا، اور ان کی روشنی میں کسی دوسرے شہر میں چاند کے ثبوت کا اعلان کرنا قاضی یا اسی طریقے سے رؤیت ہلال کمیٹی وغیرہ کے لیے جائز ہوگا۔ یہ تفصیل جو ہے بوادر النوادر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 215 اور 216 پر نقل کیا ہے، اور کتاب المسائل کی پہلی جلد صفحہ دوسری جلد صفحہ 131 پر بھی نقل کیا ہے۔ فتح القدیر وغیرہ کے اندر ہے لو شہد جماعت ان اہل بلد، اس طریقے سے جو ہے ان اہل بلدی کذا رأن، پھر وحلال رمضان قبلکم بیوم فصامو، اس طریقے کی عبارت جو ہے بڑی تفصیل سے فتح القدیر وغیرہ کے اندر وقد شہدوا بھی وغیرہ تک جو ہے عبارت ہے۔ فتح القدیر جو بیروت کا چھپا ہوا نسخہ، اس کی دوسری جلد صفحہ 314، اور اسی کے مثل فتاوی ہندیہ کے اندر بھی عبارت ہے، پہلی جلد صفحہ 199، فتاوی خانیہ پہلی جلد صفحہ 198، مجموع الانہر پہلی جلد صفحہ 239، البحر الرائق جو کراچی کا چھپا ہوا نسخہ، اس کی دوسری جلد صفحہ 270، فتاوی تاتار خانیہ جو زکریہ بک ڈیپو دیوبند کا ہندی نسخہ، اس کی تیسری جلد صفحہ 366 پر اس کو نقل کیا ہے۔